أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تو کیا کہنے. جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا، جبریل اللہ نے تجھے تو فرشتوں سے افضل بنایا. سنیں، علماء نے یہاں پر بھی افضل یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کا نقطہ نکالا ہے. یہاں سے بھی یعنی بعد الرسل والنبیین، رسول و نبیوں کے بعد اگر کوئی مرتبہ اور مقام کسی کا ہے وہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ. جبریل امین آئے نا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، جبریل اللہ نے تجھے فرشتہ بنا دیا، فرشتہ بنا دیا، اور فرشتوں میں فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور سارے نبیوں کے پاس تو وحی لے کر گیا. مجھے بتا، اگر آج رب تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھے کہ جبریل آج ہم نا تمہیں بشر بنا رہے ہیں، تو بتا کس صورت میں بشر بننا پسند کرے گا؟ بشر بنائے رب تجھے تو بشر انسان، تو کس کی صورت لینا چاہے گا، کس کا کردار لینا چاہے گا، کس کی عادت لینا چاہے گا؟ مجھے بتلا، تو کس کے شکل کے مطابق بشر بننا چاہے گا، عادات کے مطابق بشر بننا چاہے گا؟ تو جبریل امین نے جب حضور علیہ السلام کا یہ سوال سنا تو فوراً کہنے لگا، اگر مجھے رب بشر اور انسان بنائے، رب کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ مالک مجھے سیدنا صدیق اکبر جیسا بشر بنانا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہے اور 2 زمین کے اندر ہے. آسمانوں میں کون ہے؟ فرمایا کہ اس آسمانوں کے اندر میرے وزیر حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور فرمایا کہ زمین پر بھی ہیں 2 میرے وزیر، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے وزیر ہیں. تو علماء نے کہا دیکھو، سارے کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے آسمانوں میں حضرت جبریل کو وزیر بنایا اور حضرت میکائیل کو، اور یاد رکھے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضور نے آسمانوں میں سرداروں کو وزیر بنایا. یہاں پر عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا وزیر بنایا، جس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر وہ فرشتوں کے سردار ہیں تو عمر فاروق اور ابوبکر صدیق باقی ساروں کے سردار ہیں یہاں پر. اور پتہ آپ کو بتاؤں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا اور بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا دور، میرے آقا نے فرمایا علی ادھر آ ذرا. تو حضرت مولا علی قریب آ گئے. جی یا رسول اللہ، آج تجھے ایک بات بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لاڈلے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے بتا رہا ہوں ایک بات ابھی. جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ ان کو غور سے دیکھ لو، یہ جنت کے اندر جو بوڑھے ہوں گے نا، دونوں ان کے سردار ہوں گے، دونوں ان کے سردار ہیں. جنت کے جتنے بھی، ابھی جنت میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بوڑھے ہو کر فوت ہوں گے نا، وہ جنت میں تو واپس جوان ہو جائیں گے، لیکن بوڑھے فوت ہوئے ہیں نا، ان کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے فاروق. اگلی جو بات تھی نا وہ کمال کی تھی. میرے آقا نے فرمایا اے علی تجھے بتا رہا ہوں، تو ان کو نہ بتانا، ان کو نہ بتانا، ان کو نہ بتانا، تجھے بتا رہا ہوں. عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. محدثین نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو کیوں فرمایا کہ ان کو نہ بتانا؟ میرے آقا نے اس لیے فرمایا کہ آقا فرمانے لگے کہ تو نہ بتانا، میں خود بتاؤں گا. وہ زیادہ خوش ہوں گے اس سے، میری زبان سے سنیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ زیادہ خوش ہوں گے. تو انہیں نہ بتانا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، سنیں، حضور بیٹھے ہوئے نا ایسے، اصحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنے اصحاب کو فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کیا تمہیں میں جنت کے جو لوگ ہیں، جنتی بندے ہیں، جنتی مومن ہیں، ان کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ آقا بتانے لگے، فرمانے لگے کہ 360 نشانیاں ہیں، اور جس میں ایک بھی ہوگی نا اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ ایک نشانی بھی ہوگی رب اسے، اب صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا درس چل رہا ہے، حضور تعلیم دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، فرمایا یہ نشانی بھی ہے جنتی کی، یہ نشانی بھی ہے جنتی کی، یہ نشانی بھی ہے جنتی کی۔ آقا علیہ السلام بتلا رہے ہیں، درس ختم ہو گیا، محفل ختم ہوگی، صدیق اکبر قریب آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 360 بتلائی ہیں، کوئی میرے اندر بھی ہے؟ کوئی میرے اندر؟ آ کر فرمایا کوئی نہیں ہے، کوئی؟ انہیں کہا نا حلفیہ منہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی نہیں ہے، کلھا ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں، کلھا فیکا منہا ساری کی ساری تیرے اندر کیا ہے؟ تیرے اندر موجود ہیں، کلھا فیکا ان میں سے جتنی 360 ہیں صدیق وہ ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا اس سے اگلی بات، میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جانے لگے ہیں نا تو نمازی جنت والا جو نمازیوں کا دروازہ ہوگا اس سے، اور حاجیوں کے دروازے سے جنت میں، صدقہ دینے والا اس دروازے سے، زکوٰۃ دینے والا اسی دروازے سے، شہیدوں کے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے سارے دروازے آواز دیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق وہ تو ہے، جنت کا ہر دروازہ چاہے گا کہ صدیق میرے سے گزر جائے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے اندر سے، مجھ سے ہر دروازہ تجھے آواز دے گا، روزے والا دروازہ بھی تجھے آواز دے گا صدیق ادھر آ جا، نماز والا دروازہ تجھے آواز دے گا صدیق ادھر آ جا، حج والا تجھے آواز دے گا صدیق ادھر آ جا، شہید والا بھی تجھے آواز دے گا۔ یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر دروازہ صدیق اکبر کو آواز دے گا کہ اے صدیق آج تجھ میرے سے داخل ہو جا۔ اور وہ کیوں نہ آواز دے؟ یہاں پر ہم 2.5% زکوٰۃ دینا بنتی ہونا تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ادھر مسئلہ پوچھیں گے، ادھر مسئلہ پوچھیں گے، وہاں سے پوچھیں گے، یہاں سے پوچھیں گے، اور پوچھ کر پھر بعد کے اندر وہ سوچیں گے کوئی اپنوں میں ہے، پھر 2.5% کے بارے میں اتنا ہم غور و فکر کریں گے، اور صدیق پر قربان نہ جائیں جس نے سارا مال ہی حضور کی راہ میں دے دیا، سارا مال ہی حضور کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کو فرمایا جاؤ یار لے کر آؤ، تو سیدنا صدیق اکبر کا انداز کیا تھا؟ کہنے میرے جیب میں پیسے کچھ بھی نہیں تھے، میں کیا کروں، آج حضور نے مانگا تو میں کیا پیش کروں؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے گھر میں جا کر رومال بچھا دیا، اور رومال بچھایا، گھر کا توا، گھر کا چولہا اور سارے کپڑے بچوں کو فرمانے لگے کہ تم لوگ ایک ایک کپڑا پہن لو، اور باقی جس کے پاس جتنے کپڑے ہیں نا وہ سارے یہاں لا کر رکھو، اور سارے یہاں لا کر رکھ دیے گئے۔ اب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ تم پریشان ہو رہے ہو، میں نے تمہارے کپڑے لے لیے۔ ابھی سیدنا صدیق اکبر ایک دفعہ تو اٹھے، دیواروں کے اوپر ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کر نا دیکھنے لگے کوئی سوئی تو دیوار کے اوپر نہیں رہ گئی، وہ بھی گھر کے اندر رہنی، اور بچوں کہنے لگے تم کیا دیکھ رہے ہو کہ میں نے تمہارے سوٹ لے لیے سارے۔ خود گئے اور خود کمرے میں جا کر نا اپنا تن والا لباس بھی اتارا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ بھی لباس اس رومال کے اندر رکھ دیا۔ میں نے ایک جوڑا تو دے دیا، اپنے لیے ایک بھی نہیں رکھا ہے۔ اب جو بھی آتا نا میرے آقا کے پاس، میرے آقا پوچھتے کیا لے کر آیا ہے؟ یہ سوال بھی یہی بنتا بھی کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کوئی چیز لے کر آئیں تو میں پوچھوں گا نا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ صدیق اکبر نے وہ گٹھلی باندھی، سر کے اوپر رکھی، عمر فاروق پہلے انتظار میں تھے، دیکھا بھی صدیق آ رہے ہیں، دیکھا گٹھلی رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر، اور صدیق اکبر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضور جو بھی لا رہا تھا اس سے پوچھ رہے تھے کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آیا، میرے آقا نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے؟
माँ अब कहता ले अहले का, और घर में सिद्दीक क्या छोड़ कर आया है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं गरीब तो नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह का रसूल है। मैं गरीब तो नहीं हूँ, मेरे साथ रब रहमान है। मैं गरीब तो नहीं हूँ, मुझे अल्लाह और उसके रसूल का साथ हासिल है। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया है। तो इकबाल बोले, इकबाल कहने लगे, परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल। सिद्दीक अकबर ने गठली रखी, उमर फारूक भी, सारे बैठे हुए हैं। मेरे आका की आंखों से आंसू आए। मेरे आका फरमाने लगे, सिद्दीक तेरे पीछे जिब्रील खड़ा है, और जिब्रील ने टाट का लिबास पहना हुआ है। मैंने इससे पूछा था, ये तेरे पहले आ गया, मैंने इससे पूछा, ए जिब्रील तूने टाट का लिबास पहना हुआ है? तो जिब्रील ने बताया, या रसूलल्लाह सिर्फ मैंने नहीं पहना, जितने भी आसमानों में फरिश्ते हैं सारों ने टाट का लिबास पहन रखा है। और मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगा, सिद्दीक ने जमीन पर टाट का लिबास पहना, रब ने सारे फरिश्तों को आसमानों पे टाट का लिबास पहना दिया कि मेरे सिद्दीक ने आज पहना हुआ है। और जिब्रील ये पैगाम लेकर आए हैं। रब पूछता है कि सिद्दीक सारा देकर भी राजी है या नहीं है? सिद्दीक तूने सारा दे दिया अल्लाह की बारगाह में, क्या तू राजी है या नहीं? फिर एक बार बोले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिजा क्या है। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह मैं भी राजी, मैं आप पर भी, मेरा पूरा खानदान राजी है या रसूलल्लाह। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी के रब ने पूछा। अब सैयदना सिद्दीक अकबर जब लेकर आए ना, तो मेरे आका फरमाने लगे, मेरे आका फरमाने लगे, लोगों देखो सिद्दीक अकबर जो माल लेकर आए हैं, रब इसके माल का इसे आखिरत में अजर अता करेगा। और जितना सैयदना सिद्दीक अकबर के माल ने मुझे नफा दिया, किसी और के माल ने दिए नहीं दिया। अब ये सुनना था। सिद्दीक अकबर तड़प उठे, रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप ये कहना छोड़ दें कि सिद्दीक का माल, कहना छोड़ दे सिद्दीक का माल। क्यों? इसलिए आना व माली लाका या रसूलल्लाह, आना व माली लाका या रसूलल्लाह, आना व माली लाका या रसूलल्लाह। यानी या रसूलल्लाह, सिद्दीक के पास जो कुछ भी है कमली वाले के कदमों का सदका है वो सारा। सिद्दीक के पास जो कुछ भी है वो कमली वाले के कदमों का सदका है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कबूल कर लेते हैं, यही बड़ी बात है। और आका ने किसी को नहीं फरमाया कि कोई अगर सारा माल लेकर आता ना, सारा माल भी लेकर आता, तो मेरे आका फरमाते, नहीं नहीं भाई, अपने घर वालों के लिए भी छोड़, अपने बच्चों के लिए भी छोड़, सारा नहीं। लेकिन सिद्दीक अकबर लेकर आते ना, सिद्दीक अकबर, तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ तू सारा ले आ, क्योंकि तेरा सारा ही कबूल है। हुजूर उनका सारा माल रख लेते और किसी का सारा माल नहीं रखते थे। और फिर मेरे आका ने बाद का मेरे शाह फरमाया, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो मुसलमान हुए ना, तो एक वाक़या पिछली दफ़ा मैंने सुनाया था, पिछले साल, रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जब वो सैयदना सिद्दीक अकबर को पिछली सफ़ के अंदर कर दिया ना, तो मेरे आका ने फरमाया, अकील तुझे पता नहीं है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत क्या है, कि जब सारे मक्का वाले मेरे दुश्मन थे तो सिद्दीक मेरा सज्जन था उस वक़्त। और जब सारे मेरे ऊपर पानी बंद करने पर तुले हुए थे, खाना बंद करने पर तुले हुए थे, शैब अबी तालिब के अंदर हमें मासूर कर दिया गया था, तो सिद्दीक अकबर अपने घर से खाना लेकर आता था वहाँ पर। और मेरे आका ने फरमाया कि जिसका माल भी आता है ना, मैं सोच समझ कर खर्च करता हूँ, और जब सिद्दीक का माल आता है तो मैं अपना समझ कर खर्च करता हूँ। मैं अपना समझ कर क्या करता हूँ जी, खर्च करता हूँ। ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद ना काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, बीमार पड़ गए थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमान लगे, इलाज करवाओ इलाज करवाओ इलाज करवाओ, तो आप राज़ी नहीं होते थे। तो एक दिन ना हज़रत उमर फारूक ने मौला अली की सिफारिश डलवाई और जोर दिया कि नहीं, आज हम आपका चेकअप करवाएंगे, आज चेकअप करवाएंगे आपका, आप बीमार होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, पता चले कि आपको बीमारी कौन सी है। बहरहाल तबीब आ गया, बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर आकर चेक किया, सारे जिस्म को चेक किया,
کہنے لگے انہیں بیماری کوئی بھی نہیں ہے، کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، قریب بیٹھے بیٹھے کہنے لگے آپ کو یار بیماری کوئی نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے عمر تو قسم کھا کے بتا تجھے پتہ نہیں ہے میں کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میں کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہوں؟ جنا دے یار وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، جنا دے یار وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ جس عمر فاروق کہنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے آقا بچھڑ گئے۔ اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ مدینہ کے نا باہر نکل جاتے سیدنا صدیق، کبھی کبھی نا باہر نکل جاتے، شام کو واپس لوٹتے آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں آنسو۔ گھر والے پوچھتے کہاں گئے ہوئے تھے؟ اور میں باہر گیا ہوا تھا کہیں سے میرا سونا آ جائے، میرا آقا تشریف لے آئے، میں اپنے آقا کے ساتھ مدینے کے اندر آؤں اور میں اپنی آنکھوں کو کیا دوں، تسلی دوں، میری پیاس بجھ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا نا بس 3 خواہشیں ہیں۔ پوچھا کون سی؟ فرمایا النظر الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ کا رخ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں اور صدیق آپ کو دیکھتا رہے۔ دوسرا فرمایا کہ میرا مال ہو اور میں اپنا مال خرچ کرتا جاؤں، اپنے مال کو انفاقی مالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو میں آپ پر خرچ کرتا چلا جاؤں۔ اور آخری خواہش کے بارے میں فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ حضور کی مجلس کے اندر بیٹھا رہوں، یہ میری خواہش ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے قدم پا پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا